جو بنگلہ دیش میں ہوا اب وہ سازشیں ہمارے اندر مزید ہونے لگ گئی ہیں، ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے۔ جہاں تک کشمیر کی بات ہے، صلاح الدین ایوبی کی بات کو کوٹ کر کے میں سمجھتا ہوں سارا معاملہ مکا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا۔ ہاں، قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا۔ امن از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، نو ڈاؤٹ۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، میرا مذہب بتاتا ہے۔ لیکن میرا مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ جب بہن کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو تو چوڑیاں نہیں پہننی۔ اسرائیل اپنے نظریے کے اوپر آج تک اگر آپ جا کے معلومات حاصل کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلی کلاس کے بچے سے لے کے وہ پی ایچ ڈی تک اپنے بچے کو نظریہ ٹھوس ٹھوس کے بتاتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ ہم اسی نظریے پہ قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا، اور پاکستان کو بنانے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کے اوپر زور دینا کم ہو گیا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی کم ہے، ہمارے دیگر اداروں کے اندر بھی نظریے کی اہمیت کو کم دے دیا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس آپ کا ایک ملک دو لخت بھی ہوا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اس نظریے پہ جب سے آپ نے فوکس کم کیا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سیپریٹسٹ موومنٹ کھڑی ہو رہی ہیں۔ آپ کا پورا ملک جو ہے وہ چار الگ الگ حکمرانوں کے طریقے سے بٹ گیا ہے۔ آپ اسی میں غور کریں کہ اب ہر صوبے کے اندر انہی کی اکثریت والے لوگ پارٹی بن رہی ہیں، وہ اکائی، وہ فیڈریشن، وہ سب کہاں چلی گئی؟ ہمیں متحد رکھنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ نظریہ ہے۔ اگر اس نظریے کو آپ نے ختم کر دیا تو پھر یہ پاکستان کی جو وجود ہے یہی کام نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر بنگلہ دیش آپ سے الگ ہوا تو اس لیے کیونکہ آپ نے بنگالیوں کو برا بولا۔ آپ نے اگر یہ الگ ہوا تو اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے ان کی حق کی خود ارادیت کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے۔ آج اگر آپ اس نظریے کو ہٹا دیتے ہیں، ہمیں ایک چیز بنگالی اور ہمیں کس نے ملایا تھا ایک ساتھ؟ ہمیں ملایا تھا اسلام نے۔ جب آپ اسلام سے ہٹ کے بنگالی اور دوسرے زبان کے اوپر آ گئے تو وہ الگ ہو گئے۔ اس لیے اگر اس نظریے کو آپ نے نہیں بچایا تو پھر یہ پاکستان کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ مواصلات کے ادارے قد کرنے ہیں، وہاں پر دوائیاں خود نوش کی اشیاء میسر نہیں ہیں، وہاں پر لوگ سسک مر رہے ہیں، سکول کالجز بند ہیں، بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے، دنیا کے ساتھ رابطہ منقطع ہے۔ وہیں دنیا میں جہاں مہذب ادارے رائٹس کی بات کرتے ہیں، جسٹس کی بات کرتے ہیں، کتے بلیوں کے رائٹس ہیں، مگر انسانوں کی صورتحال کی طرف نہیں دیکھا جاتا، وہاں جو انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ ہندوستان سمجھتا ہے کہ میں روہنگیا طرز پہ کشمیریوں کو قتل کروں، وہاں ان کو جلائے وطن کروں، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا ان جسٹس کے، ان انصاف کے اداروں سے ہم آج اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آگے آئیں۔ اگر آج بھی اقوام متحدہ غفلت کی اس نیند سے جاگا نہیں، آج ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آگے آئیں کہ ایک اور ثانیہ درپیش ہے جہاں جنوبی ایشیا میں دو ایٹمی ممالک ہیں، ہندوستان اور پاکستان۔ خدا نخواستہ اس ریجن میں اگر ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو انسانیت کا نام نشان مٹ جائے گا۔ تو ناگاساکی اور ہیروشیما کو نہ دہرایا جائے، بوسنیا کو نہ دہرایا جائے، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دلانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ اور مودی جو بے لگام گھوڑے کی طرف دوڑ رہا ہے، ہمارے حقوق روند رہا ہے، ہمارے خواتین کے ساتھ آبرو ریزی کی جاتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ٹین ایج بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، پیلٹ برسائے جاتے ہیں، لیتھل ویپنز کا یوز ہو رہا ہے، کیمیکل ویپنز کا یوز ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان وہاں پر دہشت پھیلائے ہوئے ہے اور کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی مذموم کوشش کر رہا ہے، دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اور ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ چونکہ RSS کا جو نظریہ ہے وہ ہٹلر کا نظریہ ہے، وہ وہاں پر ہندوتوا کا پرچار کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا نقشے تبدیل کر کے یا ڈیموگرافی چینج کر کے ہمارے تاریخ حق خود ارادیت کو وہ دبا نہیں سکتا۔